بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 283۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، یعنی اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں قرض کی ضرورت پیش آ جائے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ تم پاؤ کوئی لکھنے والا، فَرِہَانٌ مَقْبُوضَۃٌ، تو گروی ہو وہ قبضے میں دیا ہوا، فَإِنْ آمِنَ، پس وہ شخص جس پر اطمینان ہو، بعضکم بعضاً، تم میں ایک دوسرے پر، تو اگر تم میں ایک و دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِی، تو اسے چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص، ذی اؤْتُمِنَ، جسے تم نے امین سمجھا ہے، امانتہ، اپنی امانت کو ادا کر دے، وَلْیَتَّقِ اللَّہِ، اور ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَکْتُمُوا الشَّہَادَۃَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَن یکتمھا، جو کوئی چھپائے گا گواہی کو، فَإِنَّہُ، تو پس بے شک، آثم قلبہ، اس کا دل گناہ گار ہے، آثم گناہ گار ہے، قلبہ، اس کا دل، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے تمہارے کاموں سے۔ للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے جی میں ہے، جو تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تم سے حساب لے گا، فیغفر، تو پس بخش دے گا، لمن یشاء، جسے چاہے گا بخشے گا، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا سزا دے گا، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول، رسول ایمان لایا، بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ اتارا گیا، جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے، کلو، ہر ایک، سب، آمنہ، سب ایمان لائے، انبیاء بھی، رسل بھی، اور تمام مسلمان مومنین، مرد اور عورتیں، آمنہ، ایمان لے کے آئے، باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ، اور ایمان کیسے ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، لا نفرق بین احد، ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، من رسولہ، اس کے رسولوں میں سے، اور ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، وقالوا، اور عرض کی، سمیعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مانا، غفرانک، تو پس تیری طرف سے بخشش کے طلبگار ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، تو پس ہم تیری طرف سے تیری معافی کے طلبگار ہیں، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیرے ہی طرف پھرنا ہے، تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ بوجھ نہیں ڈالتا کسی جان پر، الا وسعہا، مگر صرف اور صرف اس کی طاقت بھر، لہا ما کسبت، اور اس کا فائدہ اور اس کا بھلا یہ ہے، ما کسبت، کہ جو اس نے اچھا کمایا، اور اس جان کے لیے فائدہ ہے اس میں، ما کسبت، جو اس نے اچھا کمایا، وعلیہا،
اور اس جان کا نقصان ہے اس میں مکتسبت جو برائی کمائی۔ ربنا اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا نہ ہماری پکڑ کرنا، نہ ہمیں پکڑ، ان نسینا اگر ہم بھولیں، او اخطانا یا چوکیں۔ ربنا اے رب ہمارے، ولا تحمل اور نہ بوجھ ڈالنا، علینا ہم پر، اسرن بھاری بوجھ، کما حملتہ جیسا تو نے رکھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے رب ہمارے، ولا تحملنا اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، ما لا طاقت لنا بہ جس کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں، جس کو اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں۔ واعف عنا اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم کے مقابلے میں۔ وَلَمْ تَجِدُوا کاتبًا اور تم سفر کی حالت میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آ جائے تو اگر وثیقہ دستاویز کی تحریر کا موقع نہ ملے تو اطمینان کے لیے فرحان مقبوضہ یعنی کوئی چیز دائن کے قبضے میں گروی کے طور پر دے دو۔ دائن یعنی کہ جو قرض دے رہا ہے، قرض دینے والا، تو اس کے قبضے میں کوئی چیز گروی کے طور پر دے دو، یہ مستحب ہے۔ اور حالت سفر میں رہن آیت سے ثابت ہوا اور غیر سفر کی حالت میں حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنے زرہ مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 ساعت جوڑ لیے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي یعنی وہ جس کو دائن نے امین سمجھا، اس امانت سے دین مراد ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کیونکہ اس میں صاحب حق کے حق کا ابطال ہے۔ یہ خطاب گواہوں کو ہے کہ وہ جب شہادت کی اقامت اور ادا کے لیے طلب کیے جائیں تو حق کو نہ چھپائیں۔ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا یعنی بدی، ما فی انفسکم انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک وسوسہ کہ ان سے دل کا خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا، ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں۔ اس پر مواخذہ نہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسہ گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں، دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد اور ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا اور انہی کا بیان اس آیت میں آیا ہے۔ کفر کا عزم کرنا کفر ہے، اور گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد اور ارادہ رکھے لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اس اسباب اس کو نہ مل سکے اور مجبوراً وہ اس کو نہ کر سکے تو جمہور کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ شیخ ابو منصور اور شمس الائمہ حلوائی اسی طرف گئے ہیں اور ان کی دلیل آیت ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ اور حدیث حضرت عائشہ ہے
جس کا مضمون یہ ہے کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے اگر وہ عمل میں نہ آئے جب بھی اس پر عقاب کیا جائے گا۔ اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہوا اور استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن یَشَاءُ، اپنے فضل سے اہل ایمان کو معاف فرمائے گا، ان کی بخشش فرمائے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور اپنے عدل سے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، زجاج نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں نماز، زکوٰۃ، روزے، حج کی فرضیت اور طلاق، اعلیٰ، حیض، جہاد کے احکام اور انبیاء کے واقعات بیان فرمائے تو سورت کے آخر میں یہ ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین نے اس تمام کی تصدیق فرمائی اور قرآن اور اس کے جملہ شرائع اور احکام کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ اصول اور ضروریات ایمان کے 4 مرتبے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، یہ اس طرح کہ اعتقاد و تصدیق کرے کہ اللہ واحد احد ہے، اس کا کوئی شریک اور نظیر نہیں، اس کے تمام اسمائے حسنی اور صفات علیٰ پر ایمان لائے اور یقین کرے اور مانے کہ وہ علیم ہے اور ہر شے پر قدیر ہے اور اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ ملائکہ پر ایمان لانا، یہ اس طرح ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیام کے واسطے ہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اس طرح ہے کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کے پاس بطریق وحی بھیجی، بے شک بغیر شک اور شبہ کے سب حق ہیں، سچی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں، اور قرآن کریم تغیر و تبدیل، تحریف سے محفوظ ہے اور محکم اور متشابہ پر مشتمل ہے۔ رسولوں پر ایمان لانا اس طرح ہے کہ ایمان لائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا، اس کی وحی کے امین ہیں، گناہوں سے پاک، معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں اگر ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا کہ بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا۔ وقالوا سمعنا واطعنا، یعنی تیرے حکم اور ارشاد کو سنا اور دل سے مانا۔ لا یکلف اللہ نفسا، یعنی ہر جان کو عمل نیک کا اجر اور ثواب اور عمل بد کا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو عبادت کے طریقے کی تلقین فرمائی کہ وہ اس طرح اپنے رب سے، اپنے اللہ سے عرض کریں: ان نسینا، اور سہو سے تیرے کسی حکم کی تعمیل میں قاصر رہیں۔